اب دیکھیے علامات الاعراب التقدیری، جی کریں۔ لا تظہر علامات الاعراب فی ثلاثت انواع من الاسماء۔ ہاں، لا تظہر نہیں ظاہر ہوتی، علامات الاعراب ظاہر نہیں ہوتی، فی ثلاثت انواع تین قسم کے افعال میں سے، من الاسماء اسماء میں سے۔ نمبر ایک، فتقدر فیہا العلامات۔ فتقدر فیہا العلامات، العلامات کیا ہے یہاں پر؟ نائب الفاعل ہے تقدر کا۔ وہذہ الانواع ہی، اور وہ قسمیں کون کون سی ہیں؟ المکسور والمنقوص والمضاف الی یاء المتکلم۔ ہاں جی، تین قسم، المکسور، المنقوص، اور وہ اسم جو یا متکلم کے ساتھ مضاف بن رہا ہو، اس میں علامات تو الاعراب میں وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ پڑھیں مکسور کی پہلی قسم۔ المکسور هو الاسم المعرب الذي آخره الف لازمۃ۔ المکسور کون سے اسم ہے؟ المکسور هو الاسم، یہ وہ اسم ہے، المعرب یہ وہ معرب اسم ہے، الذی آخرہ الف لازمۃ جن کے آخر میں لازماً الف آئے گا، مثلا المستشفى، الفتى، العصا، یہ سب مکسور اسم ہیں کیونکہ ان کے آخر میں الف کی ساؤنڈ آ رہی۔ تقدر فیہ العلامات الثلاث۔ ہاں جی، تینوں علامات اس میں چھپی ہوئی ہیں، مثلا دیکھیں، قتل الفتى الافعى بالعصا۔ قتل الفتى الافعى بالعصا۔ تقول فی اعراب هذه الکلمات، کیسے کہیں گے آپ؟ الفتى فاعل مرفوع علامۃ رفعہ ضمۃ مقدرۃ، ٹھیک ہے جی۔ الفتى فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے تو آپ کہیں گے فاعل مرفوع و علامۃ رفعہ، اور علامۃ رفع اس کی کیا ہے؟ ضمۃ مقدرۃ، چھپا ہوا ضمہ اس کی علامت ہے۔ العفا مفعول بہ منصوب، علامۃ نصبہ فتحۃ مقدرۃ۔ العفا مفعول بہ منصوب و علامۃ نصبہ فتحۃ مقدرۃ، اس کا بھی فتح چھپا ہوا ہے۔ العصا مجرور بالباء۔ العصا مجرور بالباء، یہ با کے ساتھ مجرور ہے، وعلامۃ جرہ کسرۃ مقدرۃ، اس کا کسرہ بھی مقدر ہے۔ المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره یاء لازمۃ مکسور۔ ہاں جی، منقوص اسم کون سے ہیں؟ جن کے آخر میں لازماً یا آ رہا ہو۔ مکسور ما قبلہا، یا کے پچھلے حرف کے نیچے کسرہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو المستشفى بھی آپ کو دیکھنے میں یا نظر آ رہا تھا لیکن پچھلے حرف کے اوپر فتح تھی، اس کے پچھلے حرف کے نیچے کسرہ آنا، جیسے القاضی، الماضی، الوادی، یہ سارے ٹھیک۔ تقدر
فی دمات والکسر. ٹھیک ہے، اس میں دو چیزیں مقدر ہوں گی، ضمہ اور کسرہ، فتح ظاہر ہو جائے گی. وَتُظْهَرُ فی فتح تو ٹھیک ہے، فتح جو ہے وہ ظاہر ہوگی، جبکہ کسرہ اور ضمہ وہ مقدر ہوں گے. سأل القاضی المحامیہ عن الجانی. عن الجانی. اب دیکھیں قاضی میں قاضی فاعل تھا، علامت الرفع مقدر. عن الجانی، الجانی مجرور ہے، علامت و جر مقدر. لیکن المحامیہ مفعول بہ ہے اور فتح ظاہر ہو گئی اس کی. آپ اس کے اعراب کو کیسے کہیں گے؟ فی عربی عازل کلم ماتی القاضی فاعل مرفوع علامت رفع رفع ہی ضمۃ مقدرۃ. ٹھیک ہے جی. القاضی جو ہے یہ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے تو یہ مرفوع ہے اور علامت رفع ضمۃ مقدرۃ. المحامیہ المحامیہ مفعول بہ منصوب علامت نصب ہی، فتحۃ ظاہرہ. اس کی علامت نصب فتح ہے اور وہ پراپر نظر آ رہی ہے آپ کو. الجانی مجرور ان بے ان، یہ مجرور ہے حرف جر ان کی وجہ سے، وہ علامت جر ہی علامت الجری کثرت مقدرۃ، کثرۃ مقدرہ اس کی علامت جر ہے. وقد یکون المنقوص محذوف الیاء، اور وہ کہتا ہے کہ منقوص کا یا may be، it may be omitted، یا آف منقوص اسم may be omitted، اس کو حذف کیا جا سکتا ہے. جیسے مثلا قاضٍ الی محامٍ. ٹھیک ہے، جب الف لام ہٹا دیں گے تو اب یہ یا بھی ختم ہو جائے گا. ذهب قاضٍ الی محامٍ. تقول فی اعراب ہاتین الکلمتین، ان دونوں کلمات کی اب دیکھیں کیسے ہم اس کا اظہار کریں. فاعل مرفوع علامۃ رفعہ علامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ علی الیاء المحذوفۃ. ٹھیک ہے. اب قاضٍ کا یا آپ نے ہٹا دیا نا، تو آپ کہیں گے قاضٍ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ مرفوع ہے، اس کی علامت و رفع ضمہ ہے جو محذوف کر دیا آپ نے، اور وہ مقدر ہے اس یا کے اوپر جس یا کو آپ نے محذوف کر دیا. یعنی آپ نے کیا کیا تھا؟ قاضی تھا نا، یعنی اصل میں یہ القاضی تھا. جب آپ نے ال ہٹایا تو آپ نے اس کو کر دیا قاضٍ. ایکچولی یہ تھا، یوں سمجھنے قاضیٌ. جب یہ قاضیٌ تھا تو آپ کو ضمہ نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا، جب آپ نے قاضیٌ سے قاضٍ کیا، اب اس کو آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. تو آپ اس کو کہیں گے یہ وہاں اس جملے میں فاعل ہے، فاعل مرفوع و علامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ. اور وہ کہاں پہ مقدر؟ علل یا، وہ اس یا کے اوپر تھا. وہ یا کدھر ہے؟ یہاں پہ وہ آپ نے معذوف کر دیا تو آپ نے علل یا محذوفتی. وہ اس یہاں جو یا تھا، یوں سمجھ لیں یہاں جو یا تھا اس کے اوپر وہ مقدر ہے، چھپا ہوا ہے. محامن مجرور بے الا، یہ الا کے ساتھ مجرور ہے، علامت جر ہی کثرۃ مقدرۃ علی الیاء المحذوفۃ. ٹھیک ہے. وہ بھی یہی انٹرپریٹیشن ہے کہ محامن مجرور ہے الا کی وجہ سے، اور علامت جر کثرۃ مقدرۃ ہے،
اس یا کے اوپر جو یا آپ نے حذف کر دیا، علی الیاء المحذوفتی. تھرڈ آپشن پڑھیں جی جبار صاحب. المضاف الی یا المتکلم. جی یا متکلم کا جب یہ مضاف بنتے ہیں تو بھی علامت و رفع نصب اور جر مقدر ہو جاتے ہیں. زمیلی. اب زمیلی ایکچولی زمیلو پلس یا متکلم تھا، لیکن ظاہر جب اس کے ساتھ آتا ہے پھر پڑھنے کا ایشو ہو جاتا ہے تو زمیلی آ گیا. تقدر فی العلامات الثلاث. تقدر فیہ العلامات الثلاث، تینوں علامتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. مثلا دار جدی استاذی ما زملائی. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹس میں ہم واضح کر چکے ہیں. دعا فعل ہے تو جدی از ایکچولی جدو پلس یا متکلم، اور استاذی از ایکچولی استاذہ پلس یا متکلم، اور زملائی پلس یا متکلم ہے. تقول فی اعراب هذه الکلمات. جدی جی فاعل مرفوع. فاعل مرفوع. علامت رفع علامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ. ضمۃ مقدرۃ. والیاء مضاف الیہ، جو آگے یا آ رہا ہے وہ مضاف الیہ ہے نا. استاذی مفعول به منصوب. علامت نصبی فتحۃ مقدرۃ. والیاء مضاف الیہ. زملائی مضاف الیہ مجرور. زملائی میں زملائی کیا ہے؟ مضاف الیہ، اور یہ مجرور ہے، اور علامت الجر اس کا کسرۃ المقدرۃ ہے، اور یا اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہے. اسم کی بحث مکمل ہوگی. آگے دیکھیں تو اس نے ایک ٹیبل دیا ہوا آپ کو. اگر آپ اس ٹیبل کو نوٹ کریں تو یہاں پر ہے علامات الاعراب الاصلیتی والفرعیتی فی الاسم، بریکٹ میں فی الاسم، یعنی اسم میں یہ جو کچھ ہم نے پڑھا سارا یہ ایک ٹیبل کی فارم میں انہوں نے دے دیا کہ کون سے اسم ایسے ہیں جن کی علامات اصلی ہیں اور کون کون سی فرعی آ رہی ہیں. پہلا کالم اگر آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے الحالۃ الاعرابیۃ. دوسرا کالم ہے العامل ایجنٹ. تیسرا ہے الاسم ذو علامات الاعراب الاصلیتی. چوتھے کالم میں جمع المؤنث السالم. اگلا کالم ہے المثنی. پھر ہے جمع المذکر السالم. پھر ہے الممنوع من الصرف، اور پھر ہے الاسماء الخمسۃ. ٹھیک، اگر آپ ڈاؤن ورڈ کالم دیکھیں گے، یعنی یہ فرسٹ رو تھی آپ کی، فرسٹ کالم میں الحالۃ الاعرابیۃ، المرفوع، اور نیچے لکھا ہے علامت الرفع، المنصوب علامت النصب، المجرور علامت الجر. اب عامل ہے جی جاء، فعل کسی کو مرفوع کر رہا ہوگا کسی کو منصوب کر رہا ہوگا. تو دیکھیں جاء الابناء والبنات والوالدان والاقربون وابراہیم واخوہ. ٹھیک ہے، یہ پورا ایک جملہ ہے. جملہ میں لکھ دیتا ہوں. جاء الابناء والبنات والوالدان والاقربون. اب دیکھیے یہاں پہ ایجنٹ کون ہے؟ جا. ایجنٹ ہے فعل. یہ آپ کا عامل ہے. الابناء فاعل مرفوع، البنات فاعل مرفوع، پرائمری سائن ہے دونوں کے. والوالدان مرفوع الف کے ساتھ، سیکنڈری سائن.
الاقربون مرفوع واو کے ساتھ، ابراہیم مرفوع ضمہ کے ساتھ، اخو مرفوع ہے واو کے ساتھ۔ اب اس پہ ذرا دھیان دیں، دیکھیے اس نے لکھا ہے الابناء تو نیچے لکھا ہے ضمہ، والبنات ضمہ، والوالدان الف، اوپر لکھا ہوا مثنیٰ، مثنیٰ میں الف سائن ہوتا ہے، یہ فرعیہ ہے گویا کہ نا، یعنی یہ علامت فرعیہ ہے، یہ علامت فرعیہ ہے اور یہ علامت فرعیہ ہے، باقی پرائمری سائن آ رہے ہیں سارے۔ والاقربون فرعیہ، ابراہیم اصلیہ، اخوہ فرعیہ۔ اس کے بعد دیکھیے منصوب میں رأیت، یہی جملے ہیں، الابناء والبنات والوالدین والاقربین وابراہیم واخاہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ساری چیزیں چینج ہو گئی، جب آپ نے رأیتو کے ساتھ کیا تو یہ الابناء البناتی یہ چینج ہو گئے، والوالدین والاقربین وابراہیم واخاہ۔ اب یہاں نوٹ کریں، اب ایجنٹ یہ ہے، ابناء پرائمری سائن، یہ سیکنڈری سائن کے ساتھ، یہ پرائمری سائن کے ساتھ، یہ سیکنڈری سائن کے ساتھ، یہ سیکنڈری سائن کے ساتھ منصوب، ابراہیم پرائمری سائن کے ساتھ، اخاہ سیکنڈری سائن کے ساتھ۔ آپ دیکھیے تیسری، سلمت، جب اس نے کیا سلمت علی، تو الابنائی والبناتی والوالدین والاقربین وابراہیم واخیہ، تو یہاں پہ نوٹ کریں الابنائی، چلو اس کو بھی لکھ دیں، سلمت پورا ہی ہو گیا، علی الابنائی والبناتی والوالدین والاقربین وابراہیم واخیہ۔ اب یہاں نوٹ کریں الا، اب یہاں پہ ایجنٹ الا ہے، ابنائی پرائمری سائن کے ساتھ، بنات پرائمری سائن کے ساتھ، والدین سیکنڈری سائن کے ساتھ، اقربین سیکنڈری سائن کے ساتھ، ابراہیم سیکنڈری سائن کے ساتھ، اخیہ سیکنڈری سائن کے ساتھ۔ یہ سب مجرور ہیں، کچھ پرائمری سائن کے ساتھ، کچھ سیکنڈری سائن کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے پھر ایک ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، یہی ٹیبل ہے لیکن اب ذرا الاعراب التقدیری کے ساتھ۔ اب دیکھیں جا صدیقی المحامی المرتضی، ٹھیک ہے، جا فعل ہے نا، ایجنٹ یہ آپ کا صدیقی یا متکلم کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے یہ اس میں صدیقو پلس یا ہے، تو یہاں پہ علامت الرفع مقدر ہے، المحامی میں علامت الرفع مقدر ہے، المرتضی میں علامت الرفع مقدر ہے، مکسور اسم میں یہ۔ پھر منصوب میں دیکھیں رأیت صدیقی المحامیہ المرتضی، صدیقی میں فتح مقدر لیکن محامیہ میں فتح ظاہر ہو گئی، اور مرتضی میں بھی فتح مقدر ہے۔ پھر سلمت علی صدیقی المحامی المرتضی، تینوں سائن مقدر ہیں، کسرہ تینوں جگہ پر مقدر ہے۔ المرفوع کو پڑھیں جی، حضر الابناء، اب دیکھیے پورا جملہ اب یوں بنا، حضر الابناء والبنات والوالدان والاقربون وابراہیم واخوہ
والصدیقی المحامی المرتضی. کیسا خوبصورت جملہ ہے. سب مرفوع ہیں. البناؤ، ابناؤ اور بناتو پرائمری سائن کے ساتھ، والدان الف کے ساتھ سیکنڈری سائن، اقربون واو کے ساتھ سیکنڈری سائن، ابراہیم پرائمری سائن، اخوہ میں واو سیکنڈری سائن، صدیقی مقدر، محامی مقدر، مرتضی مقدر. پھر منصوب میں دیکھیں دعوت، یہاں پر الابناء والبناتی والوالدین والاقربین وابراہیم واخاہ والصدیقی المحامی المرتضی. دعوت فعل اور فاعل، الابناء پرائمری سائن کے ساتھ منصوب مفعول بہ، بناتی سیکنڈری سائن کے ساتھ جمع مؤنث سالم، والدین یا کے ساتھ، اقربین یا کے ساتھ سیکنڈری سائن، ابراہیم پرائمری سائن، اخاہ الف کے ساتھ پرائمری سائن، صدیقی مقدر، محامیہ پرائمری سائن کے ساتھ، اور مرتضی مقدر. پھر مجرور دیکھیں اتصلت بالابناء والبنات والوالدین والاقربین وابراہیم واخیہ والصدیقی المحامی المرتضی. تو اتصلت فعل اور فاعل، بالابناء جار مجرور، ابنائی مجرور ہے پرائمری سائن کے ساتھ، بناتی پرائمری سائن کے ساتھ، والدین سیکنڈری سائن کے ساتھ، اقربین یا سیکنڈری سائن، ابراہیم سیکنڈری سائن، اخیہ یا سیکنڈری سائن، صدیقی محامی اور مرتضی میں یہ مقدر ہے.